بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے میڈیا نمائندگان سینٹرل پریس کلب، آپ کا شکریہ کہ جب بھی ہمیں اپنی بات کہنے کا کوئی مسئلہ بنا تو جب بھی آپ کے پاس آئے ہماری پراپر بات سنی گئی اور اس کو پراپر مشتہر کیا گیا اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کو اجاگر کیا گیا۔ ریسنٹلی 5 فروری کی کال کا حوالہ سے جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کال دی ہوئی تھی پہیا جام شٹر ڈاؤن، اس حوالہ سے 4 تاریخ رات دیر گئے جو ہے ہم نے ایک ڈسیزن کیا اور الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے اس ڈسیزن سے بالکل مطمئن ہے، کیونکہ جو لوگ آپ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر، جن میں بھی شامل ہوں، ایک رکن کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک میکانزم پہلے دیکھ لیں کہ یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا، اس کی بیک پہ کیا ہے۔ بیسیکلی آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں بغیر کسی نظریاتی، بغیر کسی سیاسی مسلک کی لالچ کے صرف اور صرف عوامی حقوق کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ 76 سالوں میں پہلی دفعہ پلیٹ فارم بنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 76 سالوں میں جب آپ پہلی دفعہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو کافی ابہام ہوتے ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، عدم اعتماد ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے 8-9 مہینے ہمیں لگے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اپنی اس تحریک کو پیک پہ لے کے گئے وہاں پہ ہم نے اپنے اعتماد کو بھی بحال کیا، اور ہمارا ایک دوسرے کے، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے تینوں ڈویژنوں کے اندر ایک اعتماد سازی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اب جو ہمارا ڈسیزن کا طریقہ کار ہے کہ ہم آپس میں الجھتے بھی ہیں، بحث تکرار بھی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک ہماری بحث مباحثہ، ہمارا اونچا بولنا وہ ہمارے اس اپنے میٹنگ کے کمرے کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جب ہم کوئی بھی ڈسیزن کرتے ہیں وہ ہمارا اتفاق رائے سے ہوتا ہے اور اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے فیصلے ہوئے ہوں گے کہ وہ میری ذات کو نہیں پسند، یا راولہ کوٹ میں کسی ہمارے ممبر کو نہیں پسند، میرپور کوٹلی، ڈوڈیال، بھمر میں نہیں پسند، لیکن وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ ایک جوائنٹ ہم ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں۔ اور اسی حوالہ سے جو 5 فروری کی کال دی گئی تھی وہ بھی ہماری جوائنٹ مشاورت سے دی گئی تھی۔ یہ اب ہم پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ کہا جا رہا تھا جناب کہ ان کے ساتھ نیشنل لسٹ ہے، تو یہ نیشنل لسٹوں کے کہنے پہ دی گئی ہے۔ میں آج یہ اوپن یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار پہلے بتا دیا کہ کال دی کس طرح جاتی ہے۔ کال جب ہم نے دے دی وہ کال ہماری اتفاق رائے اور اکثریتی رائے سے دی گئی تھی، لہٰذا میں اس کال کو آن کرتا ہوں۔ 5 فروری کی جو کال ہے، میں شوکت نواز میر ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کال کو آن کرتا ہوں کہ وہ کال میں نے دی ہے، میری مراد ہماری اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دی ہے۔ جب اس نے دے دی تو میں اس کال کا ذمہ دار ہوں، میں اس کو آن کرتا ہوں۔ وہ کال ہم نے سوچ سمجھ کے دی تھی۔ اور ایک اور بات کہ ہمارا کسی یوم یکجہتی سے نہ پہلے کوئی گلہ تھا یا اعتراض تھا یا مخالفت تھی، نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگی۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، جس نے اپنا جو نظریہ رکھنا ہے وہ اس پہ کام کرے۔ اس کا ہماری اس کمیٹی سے نظریات کا، مسلک کا، جماعتوں کا کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے دن سے کہا ہوا، ہماری ایک SOP ہے کہ یہ پلیٹ فارم غیر سیاسی، غیر نظریاتی، بغیر کسی پاکستان کو برا بھلا کے، عوام کو برا بھلا کے، بغیر پاکستانی اداروں کو برا بھلا کے، ہم نے صرف اور صرف سستے آٹے، سستی بجلی اور عوامی حقوق کی بات کرنی ہے۔ یہ ہمارا بیسیکلی جو ایک موٹو ہے اور ہماری SOP الحمدللہ اس پہ قائم رہتے ہوئے ہم آج تک یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں جی کہ ہم نے جو 5 فروری کی کال دی ہے، میں نے اس کو آن کیا ہے، اور اس کال دینے کا مقصد، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے ہڈن رکھنی، لیکن ہم نے وہ جو مقصد رکھا تھا الحمدللہ ہم نے وہ مقصد اچیو کیا۔ میری مراد جو ٹارگٹ ہمارا تھا، ہم نے 5 فروری کی کال رکھ کے ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا۔ اب اس ٹارگٹ اچیو کرنے میں جو ہے، ایک تو وہ رات گئے، وہ اپنا ہمیں نوٹیفیکیشن ملا، اور ہم جو ہے اس رات، میں یہ کہوں کہ 5 تاریخ میں ہم چلے گئے تھے، جو ہماری کال تھی اس پراپر وقت پہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے، جس وجہ سے ایک ابہام پیدا ہو گیا۔ اور اس حوالے سے آج ہمیں یہاں پریس کلب میں آنا پڑا تاکہ ہم اس سوال و جواب سے اس ابہام کو کلیئر کر سکیں۔ اب جو ہم نے سر کال دی تھی، بیسیکلی ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ 10 نکات پہ مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ تھا،
اور جس کے اندر سے 9 نکات جو ہے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے وہ ہم ایک حکومتی نوٹیفیکیشن کی شکل میں لے کے آئے، اور ہم نے کال جو ہے وہ مؤخر کی ہے، ختم نہیں کی ہے. اور کال مؤخر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے 10 نکات تھے، 9 نکات جو ڈائریکٹلی آزاد حکومت کے ساتھ منسلک تھے، ریلیٹڈ تھے، ان 9 کا تو ہمیں نوٹیفیکیشن مل گیا جو سوشل میڈیا پہ بھی، اور یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں. اب رہ گیا تھا ہمارا جو 10واں ایک پوائنٹ تھا، اور سب سے اہم پوائنٹ تھا، وہ تھا بجلی بلوں کا، بجلی کی پروڈکشن کاسٹ کا. ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ 76 سالوں میں ہمارے یہ حکمران چاہے جس بھی جماعت سے تھے، سٹیٹس انجوائے کر کے گزر گئے، کئی قبروں میں پہنچ گئے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی ریاست کے وسائل پہ بات کر سکے. واحد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے کہ جس نے ہمیشہ ریاستی وسائل پہ، ریاستی حقوق پہ بات کی ہے، اور ریاستی وسائل پہ بات کرتے ہوئے ہمارا جو سب سے اہم اور سب سے مضبوط جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا حق ملکیت تسلیم کیا جائے. جب ہمارا حق ملکیت تسلیم ہو جائے گا تو ہم فری بجلی بھی دے دیں گے. میں اپنے ان بھائیوں کے اس موقف کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ فری بجلی ہے، لیکن وہ فری بجلی کو ہم نے ایک سٹیپ پیچھے رکھا کہ ہمارا حق ملکیت کلیئر ہو تو ہم فری بجلی بھی خود سیٹل کر سکتے ہیں. اس دوران ہم نے سستی بجلی کی بات کی. ہماری مراد پیداواری لاگت کے اوپر آزاد کشمیر کی عوام کو بجلی دی جائے. ہمارا موقف یہ تھا، میں کوشش کروں گا شارٹ وہ پرانی باتیں ریپیٹ کر لوں تاکہ ہم نتیجے پہ چلے جائیں، کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہونے والی بجلی ہائیڈل پروڈکشن سے جنریشن ہے، اور ہماری جو بجلی، ہمارا جو مطالبہ تھا حکومت آزاد کشمیر سے کہ منگلہ کے اوپر پیدا ہونے والی جو بجلی ہے وہ ہمیں پیداواری لاگت پہ دی جائے. یہی بات ہمارے پرائم منسٹر کی بھی تھی، یہی ہماری، اور پرائم منسٹر نے کئی دفعہ اس بات کو سیکنڈ کیا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ میری تقاریر میں سے نکالے گئے جملے ہیں، اور میں ان کے تمام مطالبات کو من وان تسلیم کرتا ہوں. ان کے مطالبات جائز ہیں. ہمیں پھر کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انڈین ایجنٹ ہیں یا ریاست کے خلاف ہیں یا اداروں کے خلاف ہیں. جب ریاست کا وزیر اعظم ہماری بات کو سیکنڈ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے مطالبات نہیں، یہ میرے مطالبات ہیں اور جائز مطالبات ہیں، تو پھر ہمیں اس بحث میں نہیں گھسنا چاہیے کہ کسی کو آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں. یہ ان چیزوں سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے کیونکہ ہمارے مطالبات کو ریاست کے وزیر اعظم نے انڈوز کیا ہے. اب جو ہمارا مطالبہ تھا پروڈکشن کاسٹ کا، واحد ہمارے 10 نکات میں سے پروڈکشن کاسٹ وہ ایک نقطہ تھا کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ وفاق کے ساتھ تھا، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت تک جو میکانزم ہے آپ کی بجلی کی خرید و فروخت کا اور ترسیل کا وہ پاکستان کے پاس ہے. اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے اس سے جب نکلنا ہے، ایک آپ کا زبانی ایگریمنٹ کہہ لیں، ریٹن کچھ چیزیں اگر آپ کی وفاق کے ساتھ ہیں تو وہ کسی طریقے سے آپ باہر نکلیں گے. تو اس کے لیے پہلی دفعہ 76 سالوں میں پہلی دفعہ ہمارے اس پریشر کی وجہ سے، ہمارے اس حق ملکیت کے مطالبے کی وجہ سے حکومت مجبور ہو گئی اور حکومت کو ہمارے موقف کو وفاق کے ساتھ جو ہے وہ پٹ اپ کرنا پڑا. اب جب وفاق کے ساتھ یہ باقاعدہ ہمارا جو موقف ہے پیداواری لاگت کا، یہ جب ہمارے اس پرائم منسٹر نے، میں اس کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، کریڈٹ بنتا ہے کہ اگر 76 سالوں میں بھی تو کئی وزیر اعظم آئے اور چلے گئے، یہ وہ پہلا وزیر اعظم تھا کہ جس نے اپنی ٹانگوں میں جان ڈالی اور ہمارے اس پریشر کی وجہ سے اس نے وفاق میں جا کے ہمارا درینہ جو مسئلہ تھا ریاستی وسائل کے اوپر اپنے حق کا، اس وزیر اعظم نے جا کے وہاں پہ بات کی. میری مراد وفاق سے جا کے بات کی گئی کہ ہمیں بجلی پروڈکشن پیداواری لاگت پہ دی جائے، اور الحمدللہ ہمارا یہ موقف جو اس پرائم منسٹر نے وہاں پہ پیش کیا وہ من ون تسلیم ہو گیا، اور وہاں پہ ورکنگ گروپس بن گئے، آپ کے منٹس آف میٹنگ جاری ہو گئے. منٹس آف میٹنگ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز طے ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات، یہ آپ کا جو مدعا ہے یا یہ جو آپ کا مطالبہ ہے یہ جینون ہے، تو تب اس کے منٹس آف میٹنگ میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے. اٹس مین کہ آپ کا مطالبہ وفاق نے تسلیم کیا، منٹس آف میٹنگ جاری ہو گئے، ورکنگ گروپ بن گئے، اور ورکنگ گروپ میں پیداواری لاگت کے اوپر وفاق کے اندر اور آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے اور حکمرانوں کے اندر 2 سے 3 میٹنگز ہو گئی ہیں، اور کچھ دنوں کے اندر ہمارا یہ جو بیسک مسئلہ ہے پیداواری لاگت کا تعین کرنا، انشاءاللہ میڈیا کے سامنے میں بات کہہ رہا ہوں کہ چند دنوں کے اندر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب جب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ 9 چیزیں تو ہمیں جو آزاد حکومت سے منسلک تھیں، آٹا سبسڈی سمیت وہ تو ہمیں مل رہی ہیں،
نوٹیفیکیشن کی شکل میں. یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ جس کو ہم عدالت میں لے جا کے چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نئی آنے والی حکومت اس سے انکار نہیں کر سکتی. ہاں جھوٹ بولنا ہو وہ تو بولیں گے, لیکن اگر ڈاکومنٹ کے اوپر جائیں تو ہمارے پاس یہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جس کو وہ کسی جگہ کالعدم نہیں کہہ سکتے. اس سے انکار کر سکتے ہیں, اس میں تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں, نرمی کی بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اب جب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن لے لیا اور ہمارا جو بجلی کا ایشو تھا, ہمارا اس دن ڈیڈ لاک کچھ پوائنٹس کے اوپر تھا, جس وجہ سے یہ دیر سے جا کے یہ فیصلہ ہوا. حکومت نے ہم سے پروڈکشن کاسٹ کے تعین کے لیے جو ہے وہ وقت مانگا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. یہ تمام ڈاکومنٹس آپ دیکھ لیں, یہ منٹس آف میٹنگ ہیں, یہ ورکنگ گروپ کے پیپرز ہیں, اور یہ پراپرلی ہمارا یہ موقف وفاق نے تسلیم کر لیا, اور اس کے سیٹلمنٹ کے لیے ان کو ٹائم چاہیے. ظاہری بات ہے جب نظر آ رہا ہے, اور پورے آزاد کشمیر کی عوام کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کمیٹی کے اوپر تھی. یہ تو اب مت سوچیں کہ یہ کمیٹی کوئی وہ اپنا کشمیر فتح کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے, یا کوئی ایٹم بم کا راز جو ہے وہ لے کے نکلی ہوئی ہے. اس نے صرف اور صرف عام عوام کی بات کرنی تھی, سستے آٹے سستی بجلی کی بات کرنی تھی. اس نے نہ تو حکومتوں کو گرانا تھا نہ حکومتوں کو برانا تھا. اس کا کام صرف اور صرف کہ عام آدمی کی بات ہے, اس کے حقوق کی بات ہے, سستا آٹا سستی بجلی اور اس کے باقی حقوق کی بات کرنی تھی. جب یہ حقوق کی بات کرنی تھی تو ہم نے اپنی ریاست کے اس سیٹ اپ سے بات کرنی تھی. آپ اس کو جیسا بھی کہہ لیں, لولا لنگڑا اچھا برا, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن ایک سیٹ اپ موجود ہے 76 سالوں سے جس کو ساروں نے تسلیم کر کے رکھا ہے. ہم نے بھی اس سیٹ اپ کو تسلیم کرتے ہیں. اسی سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے, اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے حقوق کی بات کرنی تھی. تو ظاہری بات ہے جب وہی آئین وہی سیٹ اپ ہے تو یہی ریاست کا سیٹ اپ ہوگا, یہی وزیر اعظم ہوگا, یہی کیبنٹ ہوگی, اسی کے پاس ہم نے جانا تھا. ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو جذبات میں آ کے یہ باتیں کرتے تھے, جناب یہ تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے, تو آج انہی وزراء سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس وزیر اعظم کو نہیں مانتے, ہم اس سیٹ اپ کو نہیں مانتے, ہم اس کمیٹی کو نہیں مانتے. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. یہ ایک حقیقت ہے کہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر 76 سالوں سے ایک نظام یہاں چل رہا ہے, اور ہم اسی نظام کے تابع اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن جو چیزیں ہماری ریاستی وسائل کی ہیں, ریاستی ہماری خود مختاری کی ہیں, کہ ہم ایک الگ ریاست ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے اوپر ہمارا سٹینڈ پہلے بھی تھا, وہ آج بھی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی قائم رہے گا کہ ہم اپنے آئین کے اندر, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی جو بھی نظام ہے وہ چلانے کے ہم اختیار رکھتے ہیں. اب جب بجلی کے اوپر ہمیں ان کو ٹائم پہ دینا پڑا تو ہمارا 9 چیزوں کا ہم نے نوٹیفیکیشن لیا, اور پروڈکشن کاسٹ کے تعین کے اوپر حکومت نے ہم سے ٹائم مانگا اور ہم نے ان کو ٹائم دیا. اب عوام کہاں سے پیدا ہو گیا کہ عوام ہم سے پوچھ لیجیے کہ اس کے اندر بجلی کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں, اگر تو ہم نے عوام سے جھوٹ بولنا ہوتا تو ہم اس کے اندر ایک جملہ لکھ سکتے تھے کہ جناب بجلی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے نہیں لکھا, کیونکہ 1 ماہ سے جو ہمارا جھگڑا تھا برملا, آپ میرے تمام سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے 9 مسائل حل ہو چکے ہیں, صرف ان کے اندر قانونی پیچیدگی ہے. ہم ایسا نوٹیفیکیشن لینا چاہتے ہیں کہ جس کو آنے والی حکومت یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سابقہ حکومت نے کیا, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ وہ ہمارا قانونی ایک اعتراض تھا جو 1 مہینے کی بحث مباحثے کے بعد, اور اس کے پیچھے جو چیزیں میں آپ سے بھی وہ بھی ڈسکس کروں گا جس کے اوپر ہمارا ٹائم لگا, مذاکرات پہ ٹائم لگا, وہ چیزیں تھیں. وہ الحمدللہ وہ چیزیں ہم نے ان سے لیں, ان رائٹنگ سامنے آئی, تب ہم نے جا کے کال موخر کی. اور جب کال ہم نے موخر کر دی اور ہم 9 چیزوں کا ٹارگٹ جو 5 تاریخ ہم نے رکھی تھی, ہم نے بالکل ٹھیک رکھی تھی. ہمارا کسی دن سے کسی نظریے سے کوئی اختلاف نہیں تھا, ہماری اپنی ایک پلاننگ تھی, اور ہم اس پلاننگ میں کامیاب ہوئے. ہم حکومت سے 9 چیزیں لے کے باہر آئے, اور اب ہمارا ایک جو ہے پوائنٹ رہ گیا ہے, وہ ہے پیداواری لاگت کا تعین کرنا. انشاءاللہ چند دنوں میں وہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا. اب اس دوران لوگوں میں جب عوام پیدا ہوا, آج میڈیا کے توسط سے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 5 سے 6 ماہ ہو گئے مظفر آباد کے اندر, 8 سے 9 ماہ ہو گئے ہیں پونچھ سے. اگر سٹارٹ کیا جائے, یہ تحریک پونچھ سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور اگر وہاں سے لے کے آج تک بجلی بلوں کا بائیکاٹ ہے, تو میں اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈسکنیکشن نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو کسی نے کوئی ریٹن لکھ کے دیا کہ آپ بل جمع نہ کرائیں, ہم آپ کو جو ہے بجلی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکومت کی بھی مجبوری ہے اور ہم نے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. میری مراد کہ اگر آپ نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کہنے کے اوپر آپ نے بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رکھا جو اس وقت تک جاری ہے, تو کیا کسی کی ڈسکنیکشن ہوئی؟ کوئی ایک بندہ یہ بات کہہ دے ہم اس کے جواب دیں ہیں.
وجہ کیا ہے کہ ہمارا حکومت سے یہ طے ہوا تھا جب ہم مذاکرات میں بیٹھے کہ جس وقت تک ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہیں، ہماری مراد کہ یہ پیداواری لاگت کا تعین نہیں ہوتا، ہم بل بائیکاٹ کریں گے، ہمارے دھرنے جاری رہیں گے، ہماری ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی اور حکومت ڈسکنیکشن نہیں کرے گی۔ جب یہ پہلے دن سے بات ابھی تک جاری ہے، ہمارے دھرنے پورے آزاد کشمیر میں جاری ہیں، ہمارا بجلی بل بائیکاٹ پورے آزاد کشمیر کے اندر جاری ہے، ہماری تقریبات جو ہمارے چھوٹے موٹے ایونٹ ہیں وہ ہر جگہ جاری ہیں، تو ہماری عوام کیوں پریشان ہو گئی؟ پریشان کیوں ہوئی کہ یہاں پہ ایسے سہولت کار ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس ریاست کا جو ہے بیڑا غرق کیا۔ انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں نا پاؤ بوٹی کے لیے پوری بھینس کو ذبح کرنے والی ان کی پالیسی ہے۔ میں اپنے تمام باغیرت غیور کشمیری بھائیوں سے، آزاد کشمیر کی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے سہولت کاروں کی اس میں نہ آئیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کی نمائندگی ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں تحریک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے پوچھے بغیر، آپ کی خواہشات کے بغیر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایسا فیصلہ کرے جس سے آپ کو ندامت اٹھانی پڑے یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہوں۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ جب تک بجلی کی پیداواری لاگت کا تعین نہیں ہوتا، بجلی بل بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اور میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اداروں کو اور حکومت کو کہ اگر اس دوران کسی بھی شخص کی ڈسکنیکشن کی کوشش کی گئی تو پورا آزاد کشمیر ہم آپ کو بند کر کے بتائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس عوام نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے آرڈر اوبے کیے اور آج تک وہ ہماری بات مان رہے ہیں، ہم ان کو راستے میں چھوڑ دیں۔ ہم بالکل اپنے کسی بھی ایک شخص کو، چاہے وہ گھر کا بل ہے، چاہے وہ کسی بازار کا بل ہے یا دکان کا بل ہے، اگر اس نے ہمارے کہنے کے مطابق بل جمع نہیں کرائے ہم اس کے ذمہ لیتے ہیں۔ میری مراد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پورے آزاد کشمیر کے اندر اس کی ذمہ داری لے گی۔ اور جہاں تک مظفر آباد ڈویژن کی بات ہے، یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مظفر آباد کے تمام سٹیک ہولڈر جو ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر شامل ہیں، وہ چاہے تاجروں کی شکل میں ہے، وہ چاہے ٹرانسپورٹروں کی شکل میں ہے، وہ چاہے سول سوسائٹی کی شکل میں ہے، وہ چاہے کونسل صاحبان کی شکل میں ہے، وکلا کی شکل میں ہے، یا ہمارے جو کونسل صاحبان ہیں یا ہمارے نیشنلسٹ بھائی، میں خاص طور پہ ان کی بات کروں گا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ایسی بات سمجھی جاتی ہے کہ نیشنلسٹ کا نام لیا جائے تو آپ کو ایک پریشانی ہو جاتی ہے وہ۔ اور میں خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹ کا ذکر نہ کروں کیونکہ یہ تحریک مظفر آباد کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ نے سٹارٹ کی تھی، اس کے بعد ہماری آپس میں مشاورت ہوئی تو ہم نے یہ زندگی کے جو لائف کے جو 7 بیسک سیگمنٹ تھے ہم نے ان کو اکٹھا کیا اور جموں جوائنٹ ایکشن کمیٹی مظفر آباد جو ہم نے اس کا انعقاد کیا۔ ہمارے کوئی ایسے بھائی بھی ہیں جو منہ میاں مٹھو بننے کی بات کرتے ہیں، جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری مراد جس شخص کو میں نے ایک بری شکست دے کے ہرایا، میں اگر ایک مینڈیٹ لینے کے باوجود میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تاجر پورے آزاد کشمیر کے تاجر بھی اکٹھے ہو جائیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، پورے آزاد کشمیر کے ٹرانسپورٹر اکٹھے ہو جائیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پورے آزاد کشمیر کے طلباء اکٹھے ہو جائیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، جتنے بھی میں نے کونسلر اکٹھے ہو جائیں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ کب حل ہونا ہے کہ جب یہ 7 لوگ اکٹھے رہیں گے۔ الحمدللہ ہم نے لوگوں کو جوڑا، اکٹھا کیا، جو ہماری کامیابی کا اصل راز ہے۔ اگر ہم اٹھیں، ہم تاجر اٹھیں، ہم کہیں نہیں جناب ہم کسی کو نہیں مانتے، طلباء اٹھیں ہم کہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، تو یہ بات نہیں ہونے والی۔ یہ تو بات وہی ہوگی نا کہ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، ہم بے ایمان نہیں ہیں، ہم اس عوام کے خیر خواہ ہیں اور ہم اپنا ٹارگٹ تبھی اچیو کریں گے جب ہم سارے لائف سیگمنٹ اکٹھے ہو کے اپنی جدوجہد کریں گے۔ اور الحمدللہ ہماری کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ ہم جتنے لائف سیگمنٹ ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، جس جگہ پہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بڑھ چڑھ کے وہاں پہ کام کرتا ہے، اور ہمارا آپس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو لوگ سوچیں یار کہ یہ کل بجلی بلوں کا مسئلہ بنے گا تو جی تاجر اکیلے رہ جائیں گے، طلباء اکیلے رہ جائیں گے، ٹرانسپورٹر اکیلے رہ جائیں گے، کوئی اکیلا نہیں رہے گا۔ میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی ایک تاجر، گھر کے بندے کا، ٹرانسپورٹر کا، وکیل کا، طلباء میں سے کسی کا، کونسلر میں سے کسی کا، کسی کا جو ہے نا آپ ڈسکنیکشن کر کے بتائیں، ہم آپ کو اسی دن اس کا جواب دیں گے، نہ دیا ہم یہ تحریک چھوڑ دیں گے۔ یہ میری اوپن یہ بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی عوام کو رستے میں چھوڑ دیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عوام پیدا ہوا کہ جی 9 چیزیں تو اس میں موجود ہیں، 10ویں نہیں ہے۔ 10ویں نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو چیز ابھی آپ کی انڈر پروسیس ہے، جس کو آپ کی کمیٹی نے، آپ کے ذمہ داران نے اپنی آنکھوں سے ڈاکومنٹیشن کے اندر خود دیکھا، اور یہ جائز بات تھی کہ جب ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے تو ہمیں ٹائم دینا پڑتا تھا، اور ہم نے ٹائم دیا۔ ہم نے بالکل ٹھیک ڈیسیژن لیا، ہم نے 5 فروری کے دن جو ہے باقی
باقی جو کہہ لیں کہ لائیو اپنا سیگمنٹ کر رہے تھے ہم نے ان کو بھی مارجن دیا. انہوں نے بھی, کیونکہ ہمارا نہ پہلے دن سے ان سے اختلاف تھا, نہ آج ہے نہ آئندہ ہونا ہے. انہوں نے اپنا ایونٹ کیا اور ہمارے کئی جگہوں پہ جو ہے اپنے اپنے ایونٹ بھی ہوئے جہاں پہ ہم نے اپنی اچیومنٹ کو ڈسکس کیا. آزاد کشمیر کیونکہ لیٹ نائٹ ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا, ہم تمام جگہوں پہ یہ میسج کنوے نہیں کر سکے تھے, تو پھر یہ ہوا کہ اگلے دن جو ہے ہمارا کئی جگہوں پہ جی شٹر ڈاؤن بھی رہا اور کئی جگہوں پہ ہمارے جلسے جلوس بھی ہوئے, ریلیاں بھی نکلی, کیونکہ وہ تمام چیزیں پہلے ہماری پلان ہو چکی تھیں. ہم رات 2 بجے جو ہے یا 3 بجے ان کو روک نہیں سکتے تھے, وہ لوگوں کا ایک جذبہ تھا. اس سے بھی یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ عوام کے اندر کتنا پھیل چکا ہے کہ ہم نے پریس کا, ہم نے جو ہے اسلام آباد سے اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم نے ہڑتال ختم کر دی ہے, لیکن اس کے باوجود عوام جوش و جذبے سے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی اور انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وائنڈ اپ کیا. وہ جب اکٹھے نکل آئے تو وہاں پہ ہمارے تمام جو بھی ہمارے جو تھے بات چیت کرنے والے, ہمارے ممبران کہہ لیں کمیٹی یا ہمارے اور جو لوگ احباب تھے جنہوں نے بات کرنی تھی, انہوں نے بالکل اپنی اچیومنٹ کے اوپر بات کی ہے اور تحریک کو آگے چلانے کی بات کی ہے. اگر تو یہ نوٹیفیکیشن کیونکہ پڑھنا اگر سمجھتے ہیں تو میں پڑھ لوں, نہیں تو آپ سوال جو آپ کر لیں گے تو میں آپ کو اس کے حساب سے اس کا جواب دے دوں گا. آپ کیا کہتے ہیں میرے کہ یہ کیونکہ آپ لوگوں کی نظروں سے تو نوٹیفیکیشن گزرا ہے, صافی جو میرے بھائی ہیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو, میں اس کو پڑھتا ہوں جی. کہ ہمارا جو پہلا جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ 1 ماہ جو ہمیں لیٹ ہوا یہ مسئلہ, کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قانونی طور پہ ایسا ڈاکومنٹ لینا چاہتے ہیں کہ جس کی قانونی حیثیت ہو, جس کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکے اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا. تو الحمدللہ ہم وہ جو قانونی ڈاکومنٹ ہے ہم وہ لینے میں کامیاب ہوئے. یہ 4 فروری 2024 کا ڈاکومنٹ ہے. یہ حکومت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ شعبہ جنرل, جہاں سے آپ کی تمام ڈاکومنٹیشن لیگل جو ورکنگ آپ کی ہوتی ہے وہ یہی شعبہ جاری کرتا ہے. یہ شعبہ جب جاری کرتا ہے تو وہ حکومت آزاد کشمیر کی لائبلٹی بن جاتا ہے. اب جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا یہ حکومت آزاد کشمیر کی لائبلٹی بن گیا. یہ نوٹیفیکیشن ہے جی, نمبر اس کا جو ہے وہ انتظامیہ جی 767/218 جناب صدر آزاد جموں کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ کئی نوسر باز ہیں, سہولت کار ہیں, ہو سکتا ہے کل وہ کیش کرانے کی کوشش کریں, لیکن یہ جو جملہ ہے نا یہ آپ کسی کو کیش نہیں کرانے دے گا. یہ وہ شناخت ہے کہ یہ شناخت ثابت ہو گئی ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کے حقوق کی ترجمانی کرنے کا حق صرف اور صرف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس تھا, ہے اور رہے گا. جموں کشمیر عوامی کمیٹی اور کابینہ کمیٹی کے مابین مذاکرات کے نتیجہ میں بذیل نکات جن پر اتفاق رائے ہو چکا ہے کی اصولی منظوری صادر فرمائی ہے. کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے جو اتنے عرصے کے مذاکرات لگے ہوئے تھے, جس کو میں ہمیشہ باہر نکل کے کہتا تھا کہ ہم اور حکومت ایک پیج پہ ہیں, اس لیٹر کے بعد میرے اس بیانیے کی تائید ہو گئی ہے کہ میں جب بھی باہر نکلا, ہماری کمیٹی کے ممبران نے جب بھی بات کی کہ حکومت اور کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پازیٹیو ہو رہے ہیں اور ہم ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے اور آج میں اس کا رزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پیج پہ تھے تبھی یہ 9 چیزیں ہم لے کے باہر نکلے ہیں. اب اس میں جو ہمارے جو بیسک ہمارے آئٹم تھے, ایک بجلی اور ایک آٹا. آٹے کا جو نظام اس آزاد کشمیر کے اندر تھا وہ کرپشن سے بھرا ہوا نظام تھا. اس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن تھی. وہ تھی کیا کہ ہمارے نام کشمیریوں کے نام 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان کا جو مین ویئر ہاؤس ہے وہاں سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے نام ڈلائی, پسوائی اور پھر کیریج کی شکل میں جو اس کے اندر منرل ڈالے جاتے ہیں یا نہیں ڈالے جاتے اس کی شکل میں, تنخواہوں کی شکل میں, کہ اتنے عرصے سے چند ملیں, چند مل مافیا, چند بیوروکریٹ, چند حکمران یہ 9 سے 10 ارب روپے کی کرپشن کر رہے تھے. یہ میرے اور آپ کے نام کا پیسہ تھا لیکن جا رہا چند گھرانوں کے اس میں تھا, ان کی عیاشیاں اس پہ ہو رہی تھی. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جس نے آج تک ہمارا خون جو ہے وہ چوسا, کہ جو غریبوں کے نام پہ سبسیڈائز آٹا آتا تھا اس پہ انہوں نے عیاشیاں کی. میری مراد کہ وہ گندم کا ٹرک وہاں سے تو آتا تھا, وہ مل جو شو ہوتی تھی پاکستان کے اندر وہ کاغذوں میں آزاد کشمیر کے علاقے میں شو ہوتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ 10 ٹرک آئے ہیں گندم کے, یہ یہاں پہ پسوائی ہوئی ہے اور یہ آزاد کشمیر میں تقسیم ہو گئی ہے. یہ کاغذوں میں تھا, جبکہ وہ گندم پاکستان کے کسی علاقے میں جو مل تھی
وہاں پہ جاتی تھی کیونکہ مل ہوتی وہاں تھی، اس کا ایڈریس انہوں نے آزاد کشمیر کا لکھا ہوتا تھا. وہ پسوائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہونی تھی کیونکہ ڈفرنس تھا. پاکستان میں گندم مہنگی تھی، ہمیں سستی گندم ملتی تھی، وہ گندم وہیں پہ بک جاتی تھی، وہیں پہ آٹا بکتا تھا اور غریب عوام اسی طرح لائنوں میں لگی رہتی تھی، ترستی تھی، اور ہمارے نام کا آٹا، ہمارے نام کی گندم، وہ چند ڈاکو جو ہے میں کہوں گا وہ عیاشی کرتے رہے. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب جب حکومت بھی اس سے بے باس ہو گئی کہ ہم یہ چوری چکاری نہیں روک سکتے، تو اس کا میکانزم تبدیل کیا گیا کہ آٹا کی سبسڈی کے حوالہ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ٹارگیٹڈ ڈائریکٹ سبسڈی کیش کی تجویز سے حکومتی کمیٹی نے اصولی اتفاق کیا، اور اس سلسلہ میں وزاراتی کمیٹی کے سربراہ وزیر لوکل گورنمنٹ میری مراد فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور وزیر خوراک کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی جو ٹارگیٹڈ ڈائریکٹ سبسڈی کا طریقہ کار، شرح، بینیفیشری کی فہرست مرتب کرتے ہوئے اندر 30 ایام اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرنے کی پابند ہوگی. ظاہری بات ہے آزاد کشمیر کی آبادی 44 لاکھ ہے، اس میں سے 20-25 لاکھ تو یہاں پہ موجود ہے. اس 20-25 لاکھ کے اندر سے 5 سے 6 لاکھ گھرانے ہیں جن کو ہم نے الگ کرنا ہے، جن کا ہم نے بینیفیشریز کا تعین کرنا ہے. پھر اس میکانزم کو بنانے کے لیے ان کی کیش سبسڈی، جو ٹارگیٹڈ سبسڈی جو رقم بننی ہے اس کا تعین کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے بہت کم ٹائم رکھا، 1 ماہ، ایک لمبا پروسیس ہے لیکن ہم نے پھر بھی حکومت کو مجبور کیا اور 1 مہینے کا ہم نے ٹائم رکھا ہے، اور الحمدللہ ہم تمام لوگوں کی مشاورت سے اس چیز میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میرے کچھ بھائیوں کو اس پہ بھی ابہام ہے، لیکن میرے خیال سے یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ آپ غریب کو، عام شخص کو یہ گندم اور جو آٹے کے نام پہ جو پیسے ہمارے چند بیوروکریٹ، چند مل آنر کھا رہے ہیں، وہ پیسہ عوام کے اندر آ سکتا ہے اگر یہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اب اسی میں جو ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا سر، حکومت آزاد کشمیر نے مالی سال 2024-25 سے قبل آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈیول بینک بنانے کے حوالے سے تمام لوازمات پورا کرانے کا اہتمام کرے گی. اب اس کا جو پوائنٹ ہے کہ اہتمام کرے گی اور اہتمام ہو گیا ہے، وہ میں آگے اس پوائنٹ کو دوبارہ لاؤں گا جب میں اس پوائنٹ پہ پہنچوں گا. حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تجویز پر طلبہ یونین کی بحالی کے فیصلہ سے اصولی اتفاق کیا اور وزیر ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں ایک کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا جو متعلقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اپنی تجاویز بغرض حکومتی منظوری بعجلت ممکنہ پیش کرے گی. اچھا جی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں جناب آپ لے کے کیا آئے؟ اور مجھے ایک بات بتائیں، اسی کو لیتے ہیں، طلبہ تنظیموں کی پابندی تھی، اس کی بحالی لینی تھی، تو بحالی ہمیں اس صفحے میں ہی ملے گی نا، یا کوئی بحالی ایسی کہ ہم اٹھا کے لے کے آئیں گے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان رائٹنگ لے کے آنی ہے. یہ کوئی جنس نہیں ہے کہ آپ نے وہاں سے کوئی گاڑی اٹھا کے لے آئے، کوئی آپ سبزی اٹھا کے لے آئے، یا کسی دکان سے کوئی سامان اٹھا کے لے آئے. یہ وہ نہیں ہے، یہ کاغذ ہے جس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. اب طلبہ یونین کی جہاں میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل اس میں اتفاق ہو گیا اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ہماری کمیٹی کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو لیڈ کر رہے ہیں اپنے طلبہ کو، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. وہ میکانزم پورا تعین کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہونا آپ کی ان ایکٹیویٹیز کا، اور اس کے بعد جو ان کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. یہ چیز کلیئر ہے، کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے. اسی طرح جو بلدیاتی جو نمائندے ہیں، ترقیاتی فنڈ کی فراہمی کے سلسلہ میں وزیر لوکل گورنمنٹ کی سربراہی میں کمیٹی قائم ہے. معاملہ عدالت میں زیر کار ہونے کے باعث اس نسبت فی الوقت تجاویز پیش نہیں کی گئی. عدالتی فیصلہ احکامات کی روشنی میں کمیٹی عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کے لیے سفارشات حکومت کو پیش کرے گی. یہ آلریڈی ہم اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ عدالت میں چلا گیا معاملہ، جب عدالت میں چیز چلی جائے تو ہمیں اس پہ رکنا پڑے گا. لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں جو اس نوٹیفیکیشن کے اندر موجود ہے کہ جو ہی وہاں سے معاملہ سیٹل ہوتا ہے عدالتوں سے، حکومت پابند ہے جو بات ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ ان کے اختیارات، ان کے فنڈ جو ہے ان کو وہ جاری کرے گی. پھر جو اب یہ پوائنٹ ہے جو میں نے کشمیر بینک کے ساتھ جوڑنا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا لے کے آئے ہیں. موبائل کمپنیوں کی سروس پی ٹی اے سے متعلق دیگر معاملات وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کردہ انٹر منسٹریل کمیٹی کے ایجنڈا میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلہ میں ورکنگ گروپ بھی قائم ہو چکا ہے جس کی سفارشات کی روشنی میں عمل درآمد کیا جائے گا. اب بیسک جو ایک اس میں مسئلہ تھا کہ یہاں پہ ہم موبائل سروس جو دے رہی ہیں کمپنیاں، یہاں پہ بھی یہ دیتی ہیں، ان کو ریونیو دینا پڑتا ہے، ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہ آزاد کشمیر کی ریاست چراگاہ بنی ہوئی تھی ہر حکمران کے لیے، ہر کاروباری کے لیے، ہر بڑے بیوروکریٹ کے لیے. جس کا دل چاہتا تھا وہ یہاں پہ زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ یہاں پہ بزنس کر رہا ہے بغیر ٹیکس کے، جس کا دل کر رہا ہے وہ یہاں پہ حکمرانی کر رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا.
یہ پہلی دفعہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان موبائل کمپنیوں سے یہ پوچھا کہ بھئی بتاؤ یہ بزنس کر رہے ہو، یہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ اور اسی سلسلہ میں جو ابھی ہم حکومت کی طرف سے بھی وہ چیز پڑھیں گے کہ 8.5 ارب روپیہ جو پی ٹی اے نے تسلیم کر لیا کہ 8 ارب روپیہ وہ آزاد حکومت کو صرف اس کو جو دینے کے لیے جو ہے نا منتقلی کے لیے جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ اس کا تعین کرنا ہے کہ کس پروسیجر سے وہ 8.5 ارب روپیہ آزاد کشمیر حکومت کو ملے گا، اور جس دن وہ ملے گا یہ ہمارا طے ہو چکا ہے کہ وہ کشمیر بینک کے اس اکاؤنٹ میں جائے گا جہاں پہ اس کے شیڈیول بینک ہونے کے لیے 10 ارب روپے کی شک موجود ہے۔ تو ہم نے تو یہ ٹارگٹ اچیو کیا۔ اب اسی طرح آپ چلے جائیں پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس کے، اس کے اوپر سے ہمارا کلیئر کٹ ہو گیا کہ جو ہمارا اجلاس ہونا ہے اس کے اندر باقاعدہ، کیونکہ یہ ریونیو کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کچھ قانونی چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے اسمبلی اجلاس کا بلانا اور اس میں اس کا ریشو کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اس سے مکمل اتفاق ہو گیا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس میں کمی کرتے ہوئے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یا کے پی کے مطابق ہمارا جو ادھر کا ٹیکس بنتا ہے اس کے مطابق اس پہ انہوں نے ایگری کیا ہم سے کہ جو ہی ہمارا جو اگلا اجلاس آئے گا ہم یہ تمام چیزیں اس کے اندر رکھ کے آپ کا جو پرسنٹیج کم کرنی ہے وہ ہم کم کر دیں گے۔ ٹرانسپورٹ پالیسی پر مروجہ قوانین و قواعد کے تحت عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اب یہاں پہ بھی سوال کیا جا رہا ہے جی کہ یہ کیا آپ لکھ کے لے آئے، کہاں پہ کمی ہوئی؟ تو میرے خیال سے اگر ہم اس پہ جائیں تو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو ہمارے ساتھ طے ہو چکا ہے کہ 1300 سی سی گاڑیوں تک محدود کیا جائے گا، کہ آنے والے دنوں میں 1300 سی سی گاڑیوں پہ محدود کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی آپ کل پرائم منسٹر کی آپ خود ایک زبانی بات سن لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ختم ہو گیا گاڑیوں والا معاملہ، کوئی بھی نئی گاڑی پرچیز نہیں ہوگی اور تمام لوگوں کو چھوٹی گاڑی پہ آنا پڑے گا، اور بائیو میٹرک وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جب بائیو میٹرک ہو گیا تو بتانا پڑے گا اس آفیسر کو جو کوالہ پہاڑ گاڑی لے کے جاتا تھا عیاشی کے لیے، وہ بتائے گا اب کہ اس کا کون سا ایسا پروگرام ہے کہ اس کو میٹنگ کے لیے وہاں جانا پڑا، وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کو پہلے یہ باتیں یاد نہیں تھیں؟ یہ باتیں ہم نے یاد کرائی ہیں، ان حکمرانوں کو یہ باتیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یاد کرائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پوسٹیں تھیں، جو ایکسٹرا پوسٹیں تھیں، یہ وہ ختم کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا جو بڑی گاڑیوں پہ جو مزید پرچیز ہے اس پہ مکمل پابندی لا گئی ہے۔ اسی طرح جب ٹرانسپورٹ پالیسی پہ آتے ہیں تمام عمل درآمد اب ٹرانسپورٹ پالیسی پہ ہوگا کہ اگر جس شخص کو، جس بیوروکریٹ کو، جس سیاستدان کو ایک گاڑی الاؤ ہے تو وہ ایک ہی گاڑی رکھنے کا پابند ہوگا، اس کا جو اس کو پیٹرول فیول ملنا وہی اس کو ملے گا۔ یہ تمام چیزیں ہماری حکومت سے طے ہو چکی ہیں۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ چیزیں طے نہیں ہوئی؟ آپ ظاہری بات ہے نوٹیفیکیشن کے اندر تو ایک جملے نہیں آنا ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ میں تو تمام آپ کی وہ ایم او یو موجود ہیں جو ہر ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں صرف ایک جملہ ہی آتا ہے۔ 4 ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے آپ کے 2 ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کامیابی کیا لی ہے؟ آپ چیک کر سکتے ہیں جو بات میں یہاں کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کے 4 ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، اب آپ کے صرف 2 رہیں گے، وہ 3-4 نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ بوجھ تھا جو ہمارے ٹیکسوں پہ یہ عیاشیاں ہو رہی تھیں۔ اتنی سی ریاست ہے اور اتنا بڑا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا، ہم اس کے مکمل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد جی لکڑی کٹائی کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن تھا، تھوڑا وہ عوام کلیئر کر دیں کہ ہم نے کبھی بھی سبز درخت کی کٹائی کے اوپر کسی کو نہیں کہا۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ ووڈ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو لوگ تھے وہ بے روزگار ہو چکے تھے کہ آپ نے پابندی لگائی۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ جو درخت گر چکے ہیں منڈیوں میں یا جنگلوں میں موجود ہیں ان کی نکاسی کی جائے، ڈھلائی کی جائے، اور یہ پابندی لگائی جائے کہ لکڑی گیلی اور سلیپر کی شکل میں آپ کا بارڈر کراس نہیں کرے گی، اور آپ جو ہمارے کارخانے کے لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں ان کو آپ وہ لکڑی دیں تاکہ وہ اس کو فنیشنگ گڈ میں بنائیں، لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارا جو ووڈ انڈسٹری کا کاروبار ہے اس کو ترقی بھی، اور لوکل لوگوں کا جو کوٹا ہے ان کو وہ لکڑی دی جائے تاکہ وہ سستی قائم کر دی گئی ہے، جو آئندہ چند روز میں سفارتیات برائے حکومتی منظوری پیش کرے گی اور مطابق اجلت ممکنہ قانون سازی کی جائے گی۔ یہ وہ ایک ایسا مورا پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ من جو احتساب ایکٹ جو ہے اپنی اصل شکل میں سامنے آ جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ جو ہم اس کو رونا پیٹنا کر رہے ہیں نا یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اگر اس پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے جن لوگوں نے کرپشن کی ان کو سزا ملی نا تو میرے خیال سے دوسرا دیکھ کے پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ ہماری کامیابی ہے کہ حکومت اس بات پہ ایگری کر گئی ہے کہ ہم اسمبلی اجلاس میں اس کو فائنل کریں گے۔ پھر جو
اگلی بات جو کرنے والی تھی کہ میں یہ ساری باتیں اور جو میں نے اس سے پہلے ایک پوری بات بتائی ہے کہ ہمارا معاملہ حکومت کے ساتھ ہم رابطے میں، ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے، نہ ہی ہم نے کال آف کی ہے، نہ ہی حکومت سے ہمارے مذاکرات ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. وہ جملہ اس کے اندر موجود ہے. لوگوں نے چیز تو پڑھی نہیں، پوری پریشان ہو گئے. جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ جس کی ڈسکنیکشن ہوگی بجلی بلوں کے بائیکاٹ کے اوپر، آزاد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کی ذمہ داری لیتی ہے. اس کے پیچھے لاجک ہے، وہ لاجک اس ایک جملے کے اندر قید ہے. وہ لاجک کیا ہے کہ کابینہ کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی متذکرہ امور فیصلہ جات پر عمل درآمد کی نسبت بتسلسل باہمی رابطہ جاری رکھیں گے. یہ وہ جملہ ہے جس کے بیہاف پہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اتنی بڑی بات کر رہی ہے کہ اگر کسی کی ڈسکنیکشن ہوئی اس بائیکاٹ کی وجہ سے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ، یہ جملہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ حکومت نے ہمارے ساتھ یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس وقت تک پروڈکشن کاسٹ کا تعین نہیں ہوتا کسی کی بھی ڈسکنیکشن نہیں ہوگی اور ہمارا بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا. لہٰذا اب تو میرے ان بھائیوں کو وہ ذہن میں سے نکال لینا چاہیے کہ نوٹیفیکیشن کے اندر وہ بات کیوں نہیں آئی، کیونکہ وہ بات ابھی ادھوری تھی. جس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوتی یہ نوٹیفیکیشن ان کو سیکیور کر رہا ہے کہ اگر کسی کی بجلی وہ کاٹیں گے، ہمارے پاس یہ قانونی طور پہ چیز موجود ہے کہ ہم ٹیبل پہ جا بیٹھے، ہماری ان سے بات کلیئر ہے کہ جس وقت تک بجلی کی پروڈکشن کاسٹ کا پیداواری لاگت کا تعین نہیں ہوگا وہ کسی کی ڈسکنیکشن نہیں کریں گے. میرے خیال سے اس جملے کے بعد میرے ان تمام بھائیوں کو جن کو سہولت کاروں نے پریشان کیا، یا جو ایسے لوگ جو ریگولر بل دے رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بوجھ بن گیا ہے، ان کے لیے جملہ کافی ہے کہ آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے، اس کمیٹی پہ اعتماد رکھنا چاہیے. یہ کمیٹی کبھی آپ کو راستے میں نہیں چھوڑے گی. صرف آپ نے ہمارے سے یکجہتی کرتے ہوئے جس طریقے سے پہلے بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رکھا ہے، آپ آگے اس کو اور بہتر کریں تاکہ ہم جلد از جلد پیداواری لاگت کا تعین کر سکیں. اچھا، اب جو ہم نے میکانزم دیا ہے حکومت کو، ظاہری بات ہے وہ اگلے مالی سال پہ جائے گا، اور جو پرانا میکانزم ہے وہ آلریڈی جاری ہے. جو لوگوں کو آٹا سبسیڈائز ریٹ پہ مل رہا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ آٹا جاری ہے، کیونکہ حکومتی معاملات مالی سال کے حساب سے کیے جاتے ہیں. اب جو ورکنگ پچھلے مالی سال کی ہوگی ہے وہ 30 جون تک حکومت بھی پابند ہے، ٹھیکیدار بھی پابند ہے، ہم بھی پابند ہیں. وہ ورکنگ 30 جون تک اسی طریقہ سے ہونی جو طریقہ کار چل رہا ہے. یہ جو میکانزم ہے یہ نئے مالی سال پہ لاگو ہوگا. اس وقت تک ہم اپنی تمام چیزوں کو سیٹل کر کے ہم نے ڈائریکٹ سبسڈی کی بات کی ہے تب آپ اس پہ جائیں گے. اب یہ تو وہ ایگریمنٹ تھا. معذرت کروں گا میری یہ کافی لمبی ہو گئی ہے، پریس کانفرنس کی ہوتی نہیں، لیکن جب یہ ساری چیزیں میں کر لوں گا تو آپ لوگوں کی طرف سے سوال کم ہو جائیں گے. جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں وہ کافی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب سوشل میڈیا پہ ایک یہ صفحہ بھی بتایا گیا، بالکل ہم اس کو آن کرتے ہیں، میرے سائن موجود ہیں، عمر نذیر صاحب کے جو ہمارے کمیٹی کے ہر ڈویژن کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا نا اس کے اندر ہر ایک پوائنٹ کے پیچھے کوئی نیٹی گیٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. مثال کے طور پہ جہاں ہم نے بجلی کو ڈسکس کیا تو بجلی کے اندر ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا. میں یہ پوائنٹ پڑھ رہا ہوں جو ہمیں حکومت نے اس معاہدے کی شکل میں لکھ کے دیا کہ یہ چیز سیٹل کر کے دیں گے آپ کو. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ محکمہ برقیات میں کرپشن، بد انتظامی، میٹر کی خرید و فروخت کے خلاف شکایات، بلات میں خرابیوں اور دیگر معاملات کی چھان بین کے لیے انکوائری کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کی نمائندگی ہوگی. یہ ایک وہ جملہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بجلی سے متعلقہ اس میں کور ہوتی ہیں. اب اسی طرح یہ جو معاہدہ یہ ہے کیا؟ معاہدہ مابین حکومتی مصالحتی کمیٹی و عوامی ایکشن کمیٹی. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے وزیر لوکل مدعی ترقی کی سربراہی میں وزرائے حکومت پر مشتمل حکومتی مصالحتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین مذاکرات کے بعد آج مورخہ 4 فروری 2024 بمقام کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں بذیل امور پر اتفاق ہوا. آزاد پتن تا سون سڑک ضلع سدنوتی حدود میں تعمیر اور سون کے مقام پر پل کی تعمیر کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. کہ ہمارے ہر جگہ کے چھوٹے چھوٹے ایشو تھے، ہر ڈویژن کا مسئلہ تھا، ہر ضلع کا مسئلہ تھا. یہ جو نوٹیفیکیشن تھا یہ اجتماعی مسائل پہ تھا. ظاہری بات ہے ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کو اسی پہ لے کے آنا تھا. یہ جو معاملہ یہ ڈویژن سطح یا ضلعی سطح کے ایشوز ہیں. اسی طرح رٹھوا ریام پل میرپور کو مکمل کروایا جائے گا، اس کی ورکنگ بھی آپ کو ہم بتا دیں گے کہ کتنی ورکنگ ہو چکی ہے.
اسی طرح اشرافیہ کی مراد کم کی جائیں گی. یہاں پہ تو ہم نے ایک جملہ لکھا نا, اس جملے کی تفصیل اس اشرافیہ کی مراد میں ہے, جس پہ ہم اس وقت تک سٹینڈ کر رہے ہیں کہ اشرافیہ کون کون ہے. وہ تمام چیزیں ہماری سٹینڈ کر رہی ہیں اور یہ چیزیں ہماری سیٹل ہونے جا رہی ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ کے فیصلہ کے مطابق تمام آفیسر کو 1300 cc گاڑیوں تک محدود کیا جائے گا. یہ ایڈمٹ کیا حکومت نے, تبھی ہمیں یہ لکھ کے دیا ہے. غیر ترقیاتی اخراجات کم کیے جائیں گے, غیر ضروری اسامیوں کو ختم کیا جائے گا. یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت نے مانے ہیں اور حکومت جو ہے ان کے مطابق اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے. اسی طرح زائد استحقاق گاڑیاں استعمال کنندگان سے واپس کرتے ہوئے سینٹر پول میں جمع کروا دی گئی ہیں. پہلے مرحلے میں تقریباً 100 گاڑیاں نیلام کرتے ہوئے رقم سرکاری خزانہ میں جمع کرا دی گئی ہے. جملہ سرکاری گاڑیوں کے لیے مرمتی کے لیے پیپرا پر رولز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. یہ وہ ایک حربہ ایسا تھا کہ یہ جو چور بازاری مینٹیننس کے نام پہ جا رہی تھی نا, میں نہیں کہتا کہ 100% یہ رک جائے گی, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پیپرا رولز پڑھے ہو نا, کہ اتنی آسانی سے میں یہ کہوں گا 70-80% جو چوری ہے نا, اگر پیپرا رول پر عمل درآمد ہو گیا تو وہ چوری رک سکتی ہے. تو یہ حکومت نے ہمارے اسی پریشر کی وجہ سے پیپرا رول کو جو ہے مینٹیننس کے اوپر لاگو کیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں, یہ جو اہم نکات ہیں جی بین الوزاراتی کمیٹی کے جو حکومت کے اس وقت چل رہے ہیں, ان کو ہم شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. کہ ہمارا جو حق ملکیت ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. 76 سالوں میں کوئی تسلیم نہیں کروا سکا. میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ چند دنوں میں آپ کا جو ہم حق ملکیت کی بابو کیا حق ملکیت, ہم پیٹ رہے ہیں 76 سالوں سے کہ بھئی یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ نے یہاں لگا دیے, زمین ہماری, پانی ہمارا, وسائل ہمارے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ یہاں سے بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے بجلی پاکستان میں لے کے جا رہے ہیں. ہمارا یہ حق ملکیت کب تسلیم ہوگا؟ جب آزاد حکومت اور پاکستان کے درمیان ایگریمنٹ سائن ہوگا, تبھی ہونا ہے نا. تو الحمدللہ ہم اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں. چند دنوں کے اندر اندر حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان نیلم جیلم پروجیکٹ, منگلا پروجیکٹ اور دیگر جو پروجیکٹ ہیں جن کے ایگریمنٹ رہ چکے ہیں, ان کے اوپر ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں. پھر یہ تھا کہ 1962 سے آج تک کسی ہائیڈرو پروجیکٹ کا معاہدہ نہیں کیا جا سکا, مگر وہی جو بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں لکھی ہوئی ہے, مگر اب نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. آج تک تمام ہائیڈرو پروجیکٹس کا جی ایس ٹی حکومت پاکستان وصول کر رہی تھی, مگر اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی ایس ٹی حکومت آزاد کشمیر کو وصول ہوگا. اب دیکھیں ہمارے ساتھ 2 نمبری کیا تھی کہ کوئی بولا ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکشن کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا. ہمارے ساتھ چکر فراڈ کیا ہو رہا تھا. جی ایس ٹی کے لاگو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ اگر آپ کا یہ پریس کلب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہیں کوئی بھی چیز کی, ٹھیک ہے, قانون جی ایس ٹی کا یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا مین گیٹ ہے نا, جب وہ چیز یہاں سے فنش ہو کے اس گیٹ سے باہر جائے گی نا, اس پہ جی ایس ٹی لگے گا. وہ جی ایس ٹی ہوگا کس کا؟ وہ پریس کلب کا ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ پائر ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ ان کے دفتر میں چلی جائے گی تیار ہو کے, وہ کہیں گے جی اب اس پہ جی ایس ٹی نہیں. جی ایس ٹی کہاں پہ لگتا ہے؟ جہاں پہ فنش ہو کے گڈ باہر نکلتی ہیں. اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا, منگلا کی پروڈکشن میں فیصل صاحب کب سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ 1967 سے منگلا پروجیکٹ سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کا جو جی ایس ٹی, جب سے جی ایس ٹی پاکستان میں لاگو ہوا, میں اس ٹائم پہ آ جاؤں گا, اس وقت سے اس وقت تک ہمارے ساتھ کیا جھوٹ فراڈ کیا جا رہا تھا, جس پہ ہمارے بیوروکریٹس کو, ہمارے حکمرانوں کو پتا تھا, لیکن انہوں نے اربوں روپے کا نقصان دیا جان بوجھ کے اس ریاست کو. کہا جاتا تھا جی کہ جو بجلی منگلا سے پیدا ہوتی ہے, جب یہ ہمارے نیشنل گریڈ میں جائے گی تو وہاں سے اس کی پروڈکشن کو ہم جو ہے وہ تعین کریں گے. بھائی پیدا منگلا سے ہو رہی ہے تو تم نیشنل گریڈ پاکستان میں لے جا کے کہتے ہو جی کہ یہاں پہ جی ایس ٹی لگے گا. یہ وہ بدنیتی ہے جو آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ 76 سالوں سے کی جا رہی تھی. آپ کی اس کمیٹی کی وجہ سے, آپ کسی نے سوچا تھا یہ مطالبہ کوئی کرے گا؟ اب آپ کو پتا ہے کہ نیلم جیلم اور منگلا کا جب آپ سے یہ پوائنٹ, میری مراد جب آپ کو جی ایس ٹی ملے گا, اربوں روپے آزاد حکومت کے خزانے میں آئے گا, آپ کی ریاست مالدار ہو جائے گی. ہم جو پیٹ رہے تھے کہ ہم فری بجلی دے سکتے ہیں, ہم فری بجلی دیں گے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمارے حکمران, ہمارے بیوروکریٹ جان بوجھ کے ان پہ آنکھیں بند کرتے تھے کہ بول نہیں سکتے تھے, ان کا ضمیر مرا ہوا تھا. یہ سارا کام اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا, جس کا ثمر آپ آنے والے دنوں میں کھائیں گے. اسی طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے آپریشنل ہونے سے آج تک ہم نے یہاں تک بات نہیں چھوڑی. اب انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سے آگے آپ کو جی ایس ٹی دیں گے.
ہماری حکومت نے ہمارے اس پریشر کی وجہ سے وہاں یہ مطالبہ رکھا ہے کہ نہیں، جس دن نیلم جھیلم پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے نا، اس دن جو پہلا وہاں سے یونٹ نکلا ہے اس سے لے کے آج تک آپ کو جی ایس ٹی دینا پڑے گا. یہ بھی آپ کا اربوں روپیہ بن رہا ہے. کیا کبھی یہ بات سوچی تھی کسی نے؟ یہ آپ کی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پریشر سے اس حکومت نے وہاں جا کے کی ہے. پی ٹی اے کا میں نے پوائنٹ آپ کو وہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے جو اعتراض کیا پی ٹی اے کا، تو آپ کو 8.5 ارب روپے آزاد کشمیر حکومت کو ملنے جا رہا ہے. اسی طرح سر یہ بات بھی تسلیم کی جا چکی ہے کہ آزاد کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بی ٹیرف کا تعین کیا جائے گا. اس کا میں یہاں سے جملہ پڑھ دیتا ہوں. یہ ہم نے نہیں لکھا ہوا، یہ ہمیں حکومت کی طرف سے دیا گیا. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ یہ اہم نکات بین الوزاراتی کمیٹی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انڈر پروسیس ہوں تو ان کو پبلک نہیں کیا جاتا، لیکن ہم نے ایک عام چیز لے لی، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، حکومت اس کو نہیں پڑھ سکتی. اب اس کے اندر جو اسپیشل جو پیداواری لاگت کا مسئلہ ہے، آزاد جموں کشمیر کے لیے پیداواری لاگت پر بجلی کی خرید کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں. تاہم اس امر پر اصولی اتفاق ہو چکا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے لیے پیداواری لاگت پر بجلی کی فراہمی کے حوالہ سے اسپیشل ڈسپنسیشن خصوصی برتاؤ روا رکھا جائے گا. دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایک نظام ہے کہ ہمیں یہاں پہ اپنے وسائل لوٹ خسوٹ جب کرتے تھے نا، کہ جب یہاں پہ بغیر ایگریمنٹ کے پروجیکٹ لگانے تھے تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ڈرامے میں سب کچھ لے گئے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ چھوٹے بھائی نے اتنی زبان نکالی ہے کہ بھائی صاحب اب ہمیں کچھ دینا پڑے گا. تو اب بڑے بھائی نے یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ آپ کو اسپیشل ہم ٹریٹ کریں گے پیداواری لاگت کے اوپر، کیونکہ ہم آپ کا صوبہ نہیں ہیں. آپ 4 صوبوں کو تو ٹریٹ کر سکتے ہیں نیپرا کے تھرو، ہم الگ خطہ ہیں، ہمارا الگ وزیر اعظم ہے، الگ ہمارا آئین ہے، الگ ہماری سپریم کورٹ ہے. لہٰذا آپ ہمیں نیپرا کا ٹیرف نہیں لگا سکتے. آپ پابند ہیں ہمیں اپنے آئین کے مطابق اور چھوٹے بڑے بھائی کے رشتے کے مطابق کہ آپ کو ہمیں اسپیشل ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ ہماری کامیابی ہے جو حکومت آزاد کشمیر اس وقت کی گورنمنٹ نے حکومت سے یہ چیز لکھوا لی ہے. اب جو ہمارا جو حکومت سے جھگڑا لگا ہوا تھا وہ بیسیکلی ڈیڈ لاک جو تھا حکومت سے ہمارا اسی پیداواری لاگت کے اوپر تھا. کیونکہ جو آزاد حکومت آزاد جموں کشمیر کے ساتھ ایک بات پر قائم رہا جو ہمارا ڈیڈ لاک ہے. 4 فروری 2024 کی رات تک ہم پیداواری لاگت مانگ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جو پیداواری لاگت ہمارا جھگڑا کیا تھا کہ آپ اس کا بھی تعین کریں، کیونکہ لاسٹ انہوں نے ہم سے جو ٹائم مانگا تھا وہ اسی بات پہ مانگا تھا کہ ہم پیداواری لاگت کا تعین کر کے دیں گے. ہمارا جو ان سے جھگڑا تھا 3.51 روپے فی یونٹ، اس کا تعین ابھی تک نہ ہو سکا کہ ہمیں جو ہے نا بجلی آزاد حکومت کو 3-3.5 روپے سے اوپر نہیں ملنی. یہی اس کا ریٹ بنتا ہے کیونکہ ان کا آئین یہ کہتا ہے. بلکہ اگر ہم ان کے آئین کو مکمل مانو ان چلائیں، جو ان کے آئین کی ایک آرٹیکل کہتی ہے کہ جس علاقے سے، جس صوبے سے، جس خطے سے جو وسائل نکلتے ہیں، میری مداد پانی سے بننے والی بجلی، ہائیڈرل جنریشن، اس کو بغیر پرافٹ کے، وابدہ وہ ادارہ ہے کچھ جو چیزوں کو پرافٹ لگا کے سیل کرتا ہے. ہمارا تو حق یہ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اور چھوٹے بھائی پاکستان کے آئین کے مطابق تو ہمیں وہ پیداواری لاگت پہ دیں گے، پرافٹ پہ نہیں دیں گے. لیکن اب چھوٹے بڑے بھائی کا رشتہ بنا رہے ہیں 76 سالوں سے، تو ہم نے کہا چلو یار تم بڑے بھائی سے ہی ہمیں پیداواری لاگت بھی دے دو. تو پیداواری لاگت بھی 3-3.5 روپے سے اوپر نہیں بنتی. یہ ہمارا بیسیکلی ڈیڈ لاک تھا جس پہ رات گئے ہمارے مذاکرات جاری رہے. اور جب انہوں نے ہمیں وہ تمام ڈاکومنٹس بتائے، ظاہری بات ہے پڑھے لکھے لوگ ہم نے دیکھا کہ واقعی ورکنگ ہو رہی ہے، میچور ورکنگ ہو رہی ہے. ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ جو ہم نے حکومت کو جو ٹائم دیا اس کمیٹی کو، بات وہی ہے کہ جس وقت تک پیداواری لاگت کا تعین نہیں ہوتا، ہمارا ٹیرف آزاد حکومت کا محکمہ خود نہیں کرتا، اس وقت تک بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا اور حکومت کوئی ڈسکنیکشن نہیں کرے گی، ہمارے دھرنے جاری رہیں گے. یہ وہ سارا خلاصہ تھا. معذرت کروں گا کہ ابھی حالانکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے ابھی تفصیلاً بات نہیں کی، لیکن بات میری بہت لمبی ہو گئی ہے کہ یہ آج کی پریس کانفرنس تھی لمبی چوڑی. بحث کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے بھائیوں کے جو سہارا ہے وہ سہارا لیتے ہوئے ہماری جو جائز بات ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور جو سہولتکار اس وقت ایک عوام پیدا کر رہے تھے عوام کے اندر، وہ اس کو کلیئر کر سکیں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی لمبی میری آپ نے باتیں سنی ہیں، اور اب جو آپ کے دل میں جو سوال آتا ہے وہ آپ ہم سے پوچھیں. یہ ہم سے انہوں نے 2 ماہ مانگے ہیں. یہی بات میرا سوال بھی یہی ہے شاہ جی کے ساتھ آگے. دیکھیں آپ نے 3 ماہ تقریباً صرف ڈائلاگس کیے،
بالکل پوری ریاست میں پروٹیسٹ جاری رہا. چارٹر آف ڈیمانڈ وہ ہے جو آپ نے دیا, گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کر بالکل. ہمارا بھی آپ کو اس رات دوبارہ اتنے طویل مذاکرات وہاں پہ کیوں کرنے پڑے جب گورنمنٹ پہلے دن سے اس بات پہ ایگری ہے کہ یہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں. پھر آپ لوگوں نے اس کو مہینے کا ٹائم بھی دیا ہے اور وہ جا کے تو یہ عمل 4 اور 5 فروری کی درمیانی رات لیٹ آور میں جا کے کلیئر ہوتا ہے, حالانکہ خبر پہلے سے بریک ہو چکی تھی. یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹوں کے کرنے والے تھے, وہ گورنمنٹیں مان بھی رہی ہیں, اور وہ آپ کو خالی وہ نوٹیفیکیشن جو 9 نکاتی ہے مکمل نہیں ہے, 10واں نہیں ہے. میں وہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, جس پہ ریاست کے عوام آپ پہ بیسیکلی یہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ ہمارا میجر پوائنٹ بجلی کا 9 اپنے حل کی کر لی ہے, بجلی کا اس میں عمل نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دھرنے بھی آپ کے جاری ہیں, بالکل. بجلی بلات کا جو بائیکاٹ ہے وہ بھی جاری رہے, بالکل جاری رہے گا. کرنا انہی نہیں ہے جن کے ساتھ آپ بیٹھے جو کہتے ہیں ہم آئے, انہوں نے کیا نہیں ہے, حل کیسے ہوگا آگے؟ آپ تھوڑا لیٹ آئے, آپ نے اپنا سوال اور جواب میں میرا جواب دے دیا. بتائیں نا کیا ہوگا. ہمارا بیسک جھگڑا ہی پروڈکشن کاسٹ کے تعین کا تھا. جو ہمارا جھگڑا ہے نا, جو آپ نے سوال کیا, 10 میں سے سنیں 10 میں سے 9 چیزیں ایسی تھی, کیونکہ آپ لیٹ آئے نا, 9 چیزیں ڈائریکٹ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے اختیار میں تھیں. جو ہمارا اس وقت 76 سالوں سے نظام چل رہا ہے نا 2 ملکوں کے درمیان, لیٹرنگ کہہ لیں, قانوناً کہہ لیں. دیکھیں پہلے آپ کا FBR تھا, آپ پابند تھے FBR کے. اب جب آپ کا CBR ہو گیا, اب آپ FBR کے پابند نہیں ہیں. کچھ چیزیں قانونی طور پہ ایسی ہیں, آپ کے کچھ ایگریمنٹ ایسے ہمارے بڑے بڑے جو بیوروکریٹ تھے پرانے, کہ آپ پابند ہیں کہ بجلی کا جو ٹیرف کا تعین کرنا ہے یہ سبجیکٹ وابڈا وفاقی حکومت کا ہے. وہ جو آپ کا ٹیرف وہاں بنتا تھا نا, جو قانون جنہوں نے آپس میں کچھ خط و کتابت کی ہوئی ہے, جو ان کے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہوئے ہیں, ان کے مطابق یہ پابند تھے کہ یہ پاکستان کا جو نیپرا کا ٹیرف ہے, جو طریقہ کار پاکستان میں ہوگا, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کے مطابق یہ نظام چلے گا. اب جب ایک چیز سامنے ہمارے آ گئی کہ بھئی اس معاملے کا تو معاملہ وفاق سے ہے, اتنے تو پڑھے ہوئے ہیں نا, ہم نے پیپر دیکھ لی جو ہمارے ان بڑے بڑے مہربانوں نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے بیوروکریٹ نے جو قبروں میں بھی چلے گئے ہیں, انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جو آپ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو پھر کیا وہاں ٹکر تو نہیں مار سکتے نا, پھر اس میں سے باہر نکلنا ہے. اس میں سے باہر نکلنے کے لیے واحد یہ پوائنٹ تھا جس میں ہمیں وفاق کے ساتھ جانا پڑا. اور جو ہماری لاسٹ ہم نے کال واپس لی تھی اور 5 فروری کی کال دی تھی, ہمارے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ہم 5 فروری سے پہلے پروڈکشن کاسٹ کا تعین کر لیں گے. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے, میں آج بھی اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن ہم نے جب ان کی ورکنگ دیکھی کہ باقاعدہ ورکنگ گروپس بنے, منٹس آف میٹنگ جاری ہوئے, اور اس کے بعد 2 سے 3 میٹنگز ہو گئی ہیں پیداواری لاگت پہ, اور ایک ڈاکومنٹ ہم نے ایسا دیکھا, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی جو قبل از وقت اناؤنس نہیں ہو سکتی, کہ جس میں کلیئر کٹ, جو میں نے ابھی پڑھا بھی ہے یہاں پہ, کہ ہمارا یہ موقف تسلیم ہو چکا ہے کہ آزاد کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس کے طور پہ ڈیل کیا جائے گا, اور ان کو اس کو ڈیل کرتے ہوئے پیداواری لاگت کا تعین کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ جو بیانیہ تھا کہ ہم الگ ریاست ہیں, ہم نیپرا کے پابند نہیں ہیں, نیپرا کا 4 صوبوں پہ لگ سکتا ہے, آزاد کشمیر کو اس سے باہر نکالا جائے, ایڈمٹ ہو گیا. اب اس باہر نکالنے کے اندر جو ان کو ٹائم چاہیے تھا, جب ہم نے ڈاکومنٹیشن ساری دیکھی تو ظاہری بات ہے ہم نمائندگی ایک پوری عوام کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ٹکر نہیں مارنی تھی, ہم سمجھدار لوگ تھے, عوامی مینڈیٹ تھا ہمارے پاس, ہم نے بہتر سمجھا کہ یہ 9 چیزیں لو اور حکومت کو ٹائم دو. اور کس شرط کے ساتھ؟ ہماری شرط تو وہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ 9 چیزیں ہم لے آئے. آپ بتائیں ہماری کامیابی ہے ناکامی ہے؟ ہم 9 چیزیں لے کے آگے, 10ویں چیز پہ حکومت کو ٹائم دے کے آگے. کس شرط کے ساتھ؟ ہمارا احتجاج جاری رہے گا, بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا, ہمارے دھرنے جاری رہیں گے, اور حکومت کوئی ڈسکنیکشن نہیں کر سکے گی. اور اس کا جواب کیا ہے قانونی طور پہ؟ کیونکہ ہمارے کوئی بھائی, جس طرح آپ نے پوچھا نا کہ جی یہ 10واں پوائنٹ کدھر ہے, یہ موجود ہے اس کے اندر کہ 10واں پوائنٹ کس طرح موجود ہے. سوال آپ نے کیا, میں نے جواب دے دیا کہ پرابلم تھا, ٹائم دینا پڑا. کس شرط پہ دیا؟ یہ کتنی بڑی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں. آپ ریاست کو تھریٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم کر رہے ہیں نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 9 نکات کے بعد ایسی چیز جو وفاق کے ساتھ اٹیچ تھی اس کو یہ اوپن نہیں کر سکتے تھے, کہ جب تک نیپرا سے وہ قانونی طور پہ باہر نہیں ہوتے اناؤنس نہیں کر سکتے. آپ بتائیں بجلیوں میٹروں کی ڈسکنیکشن 6 ماہ نہیں ہوئی نا, کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ قائم ہے کہ حکومت جب تک پروڈکشن کاسٹ کا تعین نہیں کرے گی وہ ڈسکنیکشن نہیں کر سکتی, ہم بجلی بلوں کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے. اب وہ جملہ دیکھ لیں سر, یہ جو آخری جملہ ہے, کابینہ کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مذکرہ کردہ امور فیصلہ جات پر عمل درآمد کی نسبت بتسلسل باہمی رابطہ جاری رکھیں گے.
یہ وہ 10واں پوائنٹ ہے جو آپ نے سوال کیا، جواب دیا، اور یہ قانونی میرے پاس وہ جملہ ہے کہ اگر یہ کسی کا ڈسکنیکشن کریں گے، کسی کو پریشرائز کریں گے، میرے پاس قانونی جواز بھی موجود ہے۔ اخلاقی وہ ہے کہ جو ہمارا زبانی ہوا ہے جس پہ حکومت قائم ہے کہ آج تک انہوں نے کسی کی ڈسکنیکشن نہیں کی نان پیمنٹ کے اوپر، لہٰذا ہم وہاں کامیابی سے باہر آئے ہیں، ہم 9 چیزیں لے کے آئے ہیں، ہم نے عوام کو ٹکراؤ سے بھی بچایا ہے، ہم نے اداروں کا اور عوام کے ٹکراؤ کو بھی بچایا ہے، اور 9 چیزیں لیتے ہوئے اپنے موقف کے ساتھ کہ ہم اس وقت تک اپنے پیداواری لاگت کے موقف پہ قائم ہیں جس وقت تک پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت مل بیٹھ کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے پیداواری لاگت کا تعین نہیں کرتی۔ شوکت صاحب، آپ نے تذکرہ کیا جی ایس ٹی کے حوالے سے، نیلم ضلع کے حوالے سے 2003 میں منگلا ڈیم کی توسیع کا جو منصوبہ تھا اس کی ورکنگ پارٹی کے ڈرافٹ اور فائنل ورکنگ ڈرافٹ کی کلاس 5.3 میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جی ایس ٹی حکومت آزاد کشمیر کو ملے گا، اور اس وقت کیس بھی کورٹ میں موجود ہے۔ 1967 سے 2003 تک جو جی ایس ٹی کی تخمینہ لاگت بنتی ہے جو آزاد کشمیر حکومت کو ملی ہے وہ 18 کروڑ روپے ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، اب مجھے تھوڑا سا اس میں یہ وضاحت دے دیں، جو آپ کا جی ایس ٹی کا مطالبہ ہے وہ نیلم جہلم کا ہے یا منگلا کا بھی ہے، تمام منصوبوں کا ہے؟ کیا جی ایس ٹی تمام منصوبوں کا ملے گا یا صرف ہمارا نیلم جہلم کا ملے گا؟ تمام۔ ایک جی جی ذیلی سوال اس میں یہ لے لیں سر کہ جو آپ نے یہ تمام احتجاج کیا اور سارے معاملات کیے، اس میں مین جو مدعا تھا جس پہ کنفیوژن ہوئی وہ آپ کی 5 فروری کی کال کو واپس لینا تھا۔ جب آپ نے 5 فروری کی کال واپس لی تو اس وقت آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو آپ کے ریپرزنٹیٹو ہیں، انہوں نے یہ بات واضح نہیں کی کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، جس وجہ سے کنفیوژن پھیلی۔ آج آپ آ کے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اس رات کو یہ بات کیوں نہیں واضح کی؟ دونوں سوال۔ پہلی بات یہ کہ سر کہ ہمارے جتنے بھی، کیونکہ یہ ریاست اور اس کے حدود عربے کے اوپر آپ کو ملتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، میں اب بات لمبی ہو جائے گی، ہم پاکستان کو ڈسکس کرنے لگ جائیں گے کہ وہاں پہ بھی پروجیکٹ ایک صوبے میں لگ رہا ہے تو اس کا جو جنریشن کا یونٹ ہے وہ کسی اور جگہ لگ رہا ہے، اگر وہ بات کریں تو اور طرف جاتی ہے، ہمیں اس میں نہیں گھسنا، ہم نے اپنی ریاست کی بات کرنی ہے۔ تو ریاست کا جو ایک رقبہ ہے جو قانونی طور پہ کاغذوں میں یہ کہوں گا کہ مال کے کاغذوں میں جو پٹواری ایک نقل جاری کرتا ہے، اس کے مطابق جو رقبہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی ملکیت ہے، اس کے اندر جو پروجیکٹ لگا ہوگا اور اس ایریے کے اندر سے جنریشن پیدا ہو رہی ہے، یہ قانون اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو رہے گی آپ کی، بالکل آپ کا سوال درست ہے، کیونکہ ہمارا ڈیڈ لاک آ گیا تھا پیداواری لاگت کے اوپر۔ ظاہری بات ہے، ہم نے عوام سے بات کی ہوئی تھی کہ بھئی ہم 5 سے پہلے پیداواری لاگت کا تعین کر کے آ جائیں گے، لیکن جب وہ نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی مجبوریاں بتا رہے تھے، تو ہم اپنی مجبوریاں ان کو بتا رہے تھے بھئی نہیں، عوام یہ بات نہیں مانے گی، اور آپ نے وہ بات دیکھ لی کہ ہمارے لیٹ نائٹ ہم نے یہ بات اناؤنس کی اپنے اکاؤنٹ سے، بہت لیٹ، لیکن عوام نے وہ بات نہیں مانی۔ ایک تو لیٹ ہو گیا تھا وہ ڈیسیژن، دوسرا عوام یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، آپ ہمیں پیداواری لاگت کا تعین کر کے دو گے، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ عوام نے اپنا غصہ بھی اظہار کیا، لیکن عوام نے ہمارے آرڈر کو اوبے بھی کیا، بے شک لیٹ ہو گیا لیکن عوام نے اوبے بھی کیا، لیکن اپنا اظہار بھی کیا۔ جو چیزیں عوام نے حکومت سے لی، اس کمیٹی نے، عوام نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جو چیز لیں تو اس پہ شکریہ ادا نہ کریں، پہلے تو رب کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس کے بعد اس حکومت کا شکریہ ادا کرنا تھا جس نے ہمیں یہ چیزیں دیں۔ یہ بات بالکل نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم یہ بات کریں کوئی کہے جی حکومتی ترجمانی کر رہے ہیں، اور بھئی حکومت جب یہی ہے تو یہی وزیر اعظم اگر ہمیں یہ نوٹیفیکیشن دے رہا ہے تو انوار الحق کا ہی نام ہم نے لینا ہے نا، نور گامے کا نام تو نہیں لینا۔ لہٰذا انوار الحق اس وقت اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہے، اسی کے دور حکومت میں ہمیں یہ 9 چیزیں ملی ہیں، اور اسی کے دور حکومت میں ہمارے پروڈکشن کاسٹ کا تعین ہونے جا رہا ہے، تو ہم اسی کا نام لیں گے نا، اس میں کون سی سیاست آ گئی ہے؟ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہوا اس کے بعد آپ کو 3 ماہ کا ٹائم ملا ہے، 3 ماہ میں بھی اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو اگلا آپ کا لائن کیا ہوگا؟ سر بالکل یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ اب کیونکہ ہم نے جا کے جب ڈاکومنٹیشن دیکھی، جو ورکنگ اس وقت گروپ بن چکے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان، اس میں بیوروکریٹ شامل ہیں، آپ کے منسٹر شامل ہیں، واقعی اس پہ ٹائم چاہیے تھا۔ پھر سر دوسری ایک بات ذہن میں رکھیں، کل پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ ایک ملک دوسرے ملک سے قانونی چیزیں اپنی الگ کر رہا ہے، تو جب اس ملک کا نظام ہی ابھی عوام میں ہوا ہے تو ہم کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ کل ہو جائے گا پرسوں جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، لیکن وہ صبر ہم نے کچھ گارنٹیز پہ کیا ہے، کچھ چیزیں لے کے کیا ہے، 9 چیزیں لے کے آگے اور ایک گارنٹی لے کے آگے کہ جس وقت تک ٹیرف کا تعین نہیں ہوگا ہم آپ کو بل جمع نہیں کرائیں گے۔ لیکن سر اس میں سوال اور پیدا ہو گیا نا کہ جی آپ نے جو ٹائم دے دیا اور آپ نے خود فرمایا کل الیکشن ہے پاکستان، جی جی آپ اس وقت کے ٹیکر سیٹ اپ سے بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زبانی تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس زبان کی بات کر رہے ہیں جو
उस पार्लियामान में ये भी था कि जो वायदे करके भी कहते हैं कि ये को कुरानी से बिल्कुल ठीक, कल नई गवर्नमेंट आती है, आपको नए सिरे से दोबारा ट्रक की भर्ती के पीछे लगा दिया, आप उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। पहली बात ये सर कि आप मैं लेट आए ना, अगर भाई मेरे पहले आए होते तो सारे, हाँ, कि 76 सालों में ये देखें जो असल कहानी क्या है, ये कोई इतने भी तो अनवारुल हक साहब वो लायक फायक इतने भी दलेर नहीं है, दलेर हैं, लायक फायक भी हैं, लेकिन इस दलेरी और उनकी जहानत के पीछे क्या है? 76 सालों से जो लोगों को तकसीम किया गया था ना, बरादरियों में, ज़िलों में, डिवीज़नों में, सियासी जमातों में, मसलकों में, वो चीज़ लोगों ने बालाए ताक रख दी। क्या बन गई? जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। मैं कहता हूँ ना, ये हुकूमत तब्दील भी हो जाए, ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखें, जो भी अगली हुकूमत आएगी, अगर हम ये चीज़ ना करा के छोड़ें तो मेरे ख्याल से हमें अपनी कश्मीरियत से जो विड्रा हो जाना चाहिए। मुझे ये बात बताइएगा कि जब आप मुज़ाकरात के बाद 5 फरवरी की आपकी जो है हड़ताल अचानक से उसकी जो है कॉल वापस ले ली है, जिसके बायस जो आपके साथ जो एक अवाम की एक हमदर्दी थी वो काफ़ी जो है डगमगाती हुई दिखाई दी है, और सूरत हाल ये बदली थी कि आपको जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद का जो है निशाना बनाया गया है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि आप वो जो आपकी जो साख को जो एक निशाना बनाया गया है या जो वाक़या आपके साथ पेश है उसको आप कवर कर लेंगे? सर पहली बात ये, मैं बरमला एक बात करता हूँ कि ज़िल्लत इज़्ज़त जो है ना वो रब ने अपने हाथ में रखी है। और दूसरी बात मैं अल्फन कह रहा हूँ कि जिस दिन, ये ओपन में कहता हूँ, अपने भाई मेरे इसके गवाह हैं, जिस दिन मैंने बदनीति की, मैंने अपने साथियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, मैंने इस प्लेटफार्म को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, मेरा रब मुझे दुनिया में जलील करेगा। पहली बात तो ये आ गई। और दूसरी बात, अब ये सोशल मीडिया पे देखें कौन कौन लोग थे। चंद हमारे वो लोग थे जिनको इसका अबाम, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ना, आप खुद ही देख लें कि वो जो पहले दिन का एक सोशल मीडिया का ट्रेंड था वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। हमने लोगों को कन्विंसिंग की, उनको बात बताई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात दावे से कहता हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं वो 80 to 90% चीज़ मेरी क्लियर हो जाएगी जो अवाम मेरे भाइयों को था। अब अवाम पैदा करने वाले कौन थे? कोई सहूलतकार जो लगे हुए बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। उन्होंने दावे किए थे 5 फरवरी में पता नहीं हज़ारों बंदे लेके आएंगे, तो वो तो उनके साथ 4 बंदे नहीं थे, 4 उनके साथ ताजर नहीं थे जो उस धरने में जाके बैठते, वो तो मुलाजम, कई तो हुकूमत ने सरकारी मुलाजम लाए। फिर दूसरी बात, मैं एक और इसके अंदर जो अहम पॉइंट है वो था आटे से मुतल्लिक़ जो ब्लैक मेलर हैं यहाँ पे, वो मुख्तलिफ शक्लों में बैठे हुए हैं। वो मिल आनर की शक्ल में है, वो एक डिपो चलाने वाले की शक्ल में है, वो सरकारी मुलाजम की शक्ल में है। आप तो उनकी 76 साला जो रोजी रोटी आपने उस पर लात मार दी है, तो वो आपको छोड़ देंगे? ये वो अनासर थे, या हुकूमत के अंदर बैठे हुए या सियासतदानों में ऐसे कोई लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि एक्शन कमेटी कोई गेन करके यहाँ से बाहर निकले। तो जब इतने वो कह रहे ना कि आप तालाब के अंदर थे, तो आप मगरमच्छ जो आपको छोड़ देंगे, तालाब के अंदर बड़ी मुश्किल से रहना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्शन कमेटी के लोग बावकार, बाज़मीर और बिल्कुल साफ नीयत रख के चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ये जो मर्जी करते हैं कुछ नहीं कर सकते, हमें ये डिफ्रेम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।